الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق، جو کہ اس میں معرب اور اس کے اعراب کے بیان میں ہے۔ کل ہم نے الحمدللہ اس میں معرب کے اعراب پڑھے تھے کہ اس میں معرب کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر، اور کبھی یہ اعراب حرکات کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی حروف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ اعراب لفظی ہوتا ہے اور کبھی یہ اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ ان ساری چیزوں کو ہم 12 قسموں میں بیان کریں گے۔ تو اب تک ہم الحمدللہ 5 قسمیں پڑھ چکے ہیں، جس میں پہلی قسم ہم نے پڑھی مفرد منصرف صحیح، دوسری پڑھی جاری مجرد صحیح یعنی قائم مقام صحیح، اور تیسری پڑھی جمع مکسر منصرف۔ اس کا اعراب ہم نے پڑھا حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ۔ چوتھی قسم ہم نے پڑھی جمع مؤنث سالم، جس کا اعراب ہم نے پڑھا حالت رفعی میں ضمہ، نصبی اور جری میں کسرہ۔ پانچویں قسم ہم نے پڑھی حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ، یہ غیر منصرف کا اعراب تھا پانچویں قسم کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک ہم نے لفظی اعراب پڑھا۔ ان 5 قسموں کا اعراب اعراب لفظی تھا، یعنی جو پڑھنے میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے چھٹی قسم، جو کہ اس میں منقوص ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے اعراب بالحرکت تقدیری شروع ہو رہا ہے، اعراب بالحرکت تقدیری، وہ آپ کا اس میں منقوص اور نمبر 7 اور نمبر 8 یعنی اس میں مقصور اور مضاف الی الیا، ان 3 قسموں کا اعراب جو ہے آپ کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے۔ کیسے ہے تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ تو اس میں معرب کے اعراب کی چھٹی قسم ہے ہماری اس میں منقوص۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں منقوص کہتے کسے ہیں۔ اس میں منقوص کی تعریف دیکھ لیجئے، آپ کی کتاب کے اندر اس میں منقوص کی تعریف نہیں دی ہے، ہم آپ کو الگ سے بتا رہے ہیں، ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے۔ اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو۔ لکھ لیجئے، اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو۔ جیسے آپ دیکھیں قاضی، تو آخر میں یا آ رہا ہے اور اس یا کا ما قبل جو ہے مکسور ہے۔ ایسے ہی حاجی، اس میں منقوص ہے کیونکہ آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے۔ باغی، اس میں منقوص ہے کیونکہ آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے۔ داعی، آخر میں یا ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے، تو یہ بھی اس میں منقوص ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جب ہم نے اس میں منقوص کو پہچان لیا تو آئیے اس کا اعراب دیکھیں۔ اس میں منقوص کا اعراب کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ ہے، اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ ہے، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ ہے۔ یعنی حالت رفعی میں ضمہ تو ہوگا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور حالت جری میں کسرہ تو ہوگا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ ہوگا یعنی پڑھنے میں آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں استاد صاحب ایک منقوص علامت بتا دیں تو ہم تھوڑا لکھ لیں اس میں منقوص کی علامت جو بتا رہے تھے، ہم ٹینشن لینے میں تعریف چوک گئے لکھنے۔
جی 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 علامت جو بتا رہے تھے نا ابھی۔ علامت نہیں، اس میں منقوص کی تعریف بتائی ہے، اس میں منقوص کی تعریف ہے جی جی ہاں وہی تاریخ۔ جی، کہ اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مقصور ہو۔ یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بعد میں آپ کو مل بھی سکتی ہے انشاءاللہ۔ جاء القاضی، یہ حالت رفع میں ہو گیا۔ حالت نصبی میں رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ آپ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، مثال دیکھ لیجئے۔ اور حالت جری میں مررت بالقاضی، یعنی حالت رفع میں بھی تقدیری ضمہ اور حالت جری میں بھی تقدیری ضمہ، لیکن حالت نصبی میں لفظی فتحہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں منقوص کے تعلق سے آپ کی بات ہو گئی مکمل۔ اس میں معرب کے اعراب کی چھٹی قسم ہم نے پڑھی، اس میں منقوص، ساتویں قسم ہے اس میں مقصور، اور آٹھویں قسم ہے مضاف الی الیاء، ٹھیک ہے۔ آئیے پہلے اس میں مقصور کو دیکھ لیجئے۔ ساتویں قسم ہے اس میں مقصور۔ اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں مقصور وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ تو اس کا اعراب ہے حالت رفع میں بھی تقدیری ضمہ، حالت نصبی میں بھی تقدیری فتحہ، اور حالت جری میں بھی تقدیری کسرہ، یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب آئے گا، یعنی وہ اعراب جو ہے پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے آپ کی کتاب میں مثالیں لکھی ہیں، جاء الفتى، رأیت الفتى، مررت بالفتى، ٹھیک ہے۔ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے، ٹھیک۔ یہ اس میں مقصور کی ہماری بات ہو گئی مکمل۔ اب آ جائیے مضاف الی الیاء، اس کو تمام اسلامی بھائی بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ مضاف الی الیاء، اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ اسم جو کہ یا کی طرف مضاف ہو، وہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہو۔ یہ یا سے مراد کون سی یا ہے؟ یا سے مراد ہے یا متکلم، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسم کون سا ہونا چاہیے؟ تو اسم فرما رہے ہیں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ مطلب، یعنی جیسے جمع مذکر سالم ہے مسلمون، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اب اس جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ کتاب ہو، غلام ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، ٹھیک ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں، قراستن، ٹھیک ہے، جامعتن، لباسن، امامتن، وغیرہ وغیرہ، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، اگر ان اسماء کی اضافت یا متکلم کی طرف کر دی جائے، یعنی وہ مضاف الی الیاء ہو جائیں، یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں، تو اب ان کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہو جائے گا۔ حالت رفع میں بھی تقدیری رہے گا، حالت نصبی میں بھی تقدیری رہے گا، اور حالت جری میں بھی تقدیری رہے گا۔ جیسے جاء غلامی، تو یہ غلامن تھا، اس غلام کی اضافت کر دیا متکلم کی طرف، تو یہ غلامی ہو گیا۔ تو جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، ایسی آپ کوئی سا بھی اسم لے لیجئے۔ جاء کتابی، رأیت کتابی، مررت بکتابی، ٹھیک ہے۔ کوئی سی مثال لے لیجئے، جاء قلمی، رأیت قلمی، مررت بقلمی، جاء امامتی، رأیت امامتی، مررت بعمامتی، جاء صدیقی، رأیت صدیقی، مررت بصدیقی، جاء اخی، رأیت اخی، مررت باخی، یعنی ہر وہ اسم جو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، جب اس اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف کر دی جائے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہو جاتا ہے، اور وہ تقدیری بھی اعراب بالحرکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ابھی آپ نے تین قسمیں پڑھی۔ اس میں منقوص کہ جس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ۔ پھر اس میں مقصور پڑھا الفتح، حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت نصبی میں تقدیری فتحہ، حالت جری میں تقدیری کسرہ۔ مضاف الی الیاء پڑھا، حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت نصبی میں تقدیری فتحہ، حالت جری میں تقدیری کسرہ۔ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب رہے گا۔
خیال رہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک آپ کی اعراب بالحرکت کی قسمیں مکمل ہو گئیں، یعنی 8 قسموں تک اعراب بالحرکت کی بات تھی۔ پہلے کی 5 قسموں میں اعراب بالحرکت لفظی تھا، اور باقی ان 3 قسموں میں جو بھی آپ نے پڑھی ہیں اس میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے، صرف اس میں منقوص میں حالت نصبی میں اعراب بالحرکت لفظی ہے بس، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اگر کوئی بات پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں، باقی آگے چلیں۔ اچھا استاد صاحب، جیسے آپ نے جی پیارے اسلامی بھائی منقوص کا بتایا، ترجمہ دیکھ لیجئے، مثالیں آپ نے جو پڑھی نا ابھی، جاء غلامی، میرا غلام آیا، رأیت غلامی، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، مررت بغلامی، میں اپنے غلام کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ اس ایسی میں اوپر مقصور کا ہمیں جاء استاد صاحب، الفتح، جی ایک منٹ شکیل بھائی، ایسی اوپر کی مثالیں جیسے جاء الفتح، نوجوان آیا، رأیت الفتح، میں نے نوجوان کو دیکھا، نظرت الی الفتح، ٹھیک ہے، میں نے نوجوان کی طرف دیکھا۔ ایسی جاء القاضی، قاضی آیا، رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا، بالقاضی، میں قاضی کے پاس سے گزرا۔ جی جی شکیل بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہاں تک اس میں معرب کی اعراب کے اعتبار سے 8 قسمیں پڑھ لی۔ 9ویں قسم، اچھا حضور، اس میں ایک سوال یہ ہے، میرے ذہن میں 9ویں یہ بات قسم نہیں آ رہی، ہے ذرا وضاحت فرما اسماء دیجیے۔ ستہ۔ جی شکیل بھائی 2 منٹ رکیں اب۔ اسماء ستہ، دیکھیے اسماء یہ جمع ہے اسمن کی، جس کا معنی آتا ہے کئی سارے اسماء، اور ستہ یہ 6 کے معنی میں ہے۔ اسماء ستہ یعنی 6 اسم، وہ کون کون سے 6 اسم ہیں تو آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھیں، 6 اسم دے رکھیں، ابن، اخن، فمن، امن، ہنن۔ سب کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ابن کا معنی باپ، اخن کا معنی بھائی، فمن کا معنی منہ، منہ یہ کھانے والا جو منہ ہوتا ہے نا یہ، اور حمن، حمن کا معنی آتا ہے دیور، دیور، دیور جانتے ہیں نا، جو بیوی کے لیے شوہر کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیور ہے، حمن کا معنی موت ہے۔ جی، اور ہنون کا معنی آتا ہے ہنون، ہنون کا معنی آتا ہے شرمگاہ، اور زو کا معنی آتا ہے والا یعنی صاحب، جیسے کہتے ہیں نہیں ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے نا ذوالنورین، 2 نور والے، تو یہ ذو اسی کے معنی میں، والے کے معنی میں، صاحب کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ ہو گئے، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو ان کا اعراب سننے سے پہلے یہ سماعت کیجئے کہ ابھی تک آپ نے جو 8 قسمیں پڑھی تھی نا، ان 8 قسموں کا اعراب اعراب بالحرکت تھا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ اعراب تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے کی 3 صورتوں میں لفظی تھا، اور باقی کی وہ پہلے کی 5 صورتوں میں لفظی تھا، اور باقی 3 صورتوں میں تقدیری تھا۔ اب یہاں سے 9ویں قسم میں یہ اعراب بالحرف شروع فرما رہے ہیں، اعراب بالحرف یعنی وہ اعراب جو کہ حرف کے ساتھ ہوتا ہے، اور حرف کے ساتھ اعراب جب ہوگا تو کائے کے ذریعے ہوگا، یا تو الف کے ذریعے ہوگا، یا واو کے ذریعے ہوگا، یا کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ستہ ہیں تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں کہ ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، لیکن خیال رہے ڈائریکٹ نہیں ہوگا، بلکہ جب ان کی اضافت یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو، یعنی چاہے کسی اسم کی طرف اضافت ہو جائے ان کی، چاہے کسی ضمیر کی طرف اضافت ہو جائے، لیکن یا متکلم جو ضمیر ہے اس کی طرف اضافت نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کی بھی طرف اضافت ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں، اب ان کی مثال دیکھ لیجیے، جیسے جاء ابو کا، تو یہ دیکھیں آپ کاف ضمیر لے لی ہم نے یہاں پر، تو ابن کی اضافت جو ہے کاف ضمیر کی طرف کی گئی ہے، جاء ابو کا، تیرا باپ آیا۔ یہاں پر کاف ضمیر کے علاوہ جو ہے ہم کوئی دوسری مثال بھی لے سکتے ہیں، جیسے جاء ابو خالد، خالد کا باپ آیا۔ جاء ابو احمد، احمد کے والد آئے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے بول سکتے ہیں۔
اور پھر آگے آ جائیے، جو اور دوسری مثالیں جیسے آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہیں، رأیتو ابی کا، وہ ابا کا، رأیتو ابا کا، مررتو بی ابی کا، اور اگر اسم کی طرح مضاف کریں گے تو کہیں گے آپ جاء ابو زیدن، رأیتو ابا زیدن، مررتو بی ابی زیدن۔ یعنی ان کا اعراب جو ہے اسماء ستہ کا حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے جاء ابو زیدن، زید کا باپ آیا، رأیتو ابا زیدن، میں نے زید کے باپ کو دیکھا، نظرتو الی ابی زیدن، میں نے زید کے باپ کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی مثالیں دی ہیں انہوں نے اسم کے ساتھ۔ باقی ضمیر کی طرف اضافت والی جو مثالیں آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ پہلے پڑھ رکھی ہیں آپ نے مورب کے بیان میں، جاء اخوکا، رأیتو اخاکا، مررتو بی اخیکا، اس طریقے سے۔ اچھا پیارے اسلامی بھائیو، اس کے اندر ایک خاص بات، وہ خاص بات یہ ہے کہ اگر ان اسماء ستہ کی اضافت یعنی ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو کی اضافت جو ہے اگر یائے متکلم کی طرف کر دی جائے تو ان کا اعراب کیسا ہوگا؟ تو ان کا اعراب ہو جائے گا وہ 8ویں قسم والا اعراب ہو جائے گا۔ کون سی قسم کا؟ 8ویں قسم کا، یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہو جائے گا، جیسے جاء ابی، رأیتو ابی، مررتو بی ابی، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہو گئی آپ کی مکمل، اس میں غور و فکر فرما لیجئے اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہاں تک ہم اسم معرب کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ 10ویں قسم آ رہی ہے تثنیہ، کلا و کلتا، اثنانی و اثنتانی۔ تثنیہ، تثنیہ کسی بھی چیز کی تثنیہ ہو، کسی بھی اسم کی تثنیہ ہو، رجلن کی تثنیہ ہو جیسے رجولانی، قلمن کی تثنیہ ہو قلمانی، امامن کی تثنیہ ہو امامتانی، کتابن کی تثنیہ ہو کتابانی، انفن کی تثنیہ ہو انفانی، عینن کی تثنیہ ہو عینانی، شفتن کی تثنیہ ہو شفتانی، لحیتن کی تثنیہ ہو لحیتانی، سنن کی تثنیہ ہو سنانی، یدن کی تثنیہ ہو یدانی، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی اسم کی تثنیہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے کلا اور کلتا، یہ دونوں اسم ہیں۔ کلا کا معنی آتا ہے دونوں، اور کلتا کا بھی معنی آتا ہے دونوں مؤنث ہیں۔ کلا کا معنی دونوں مذکر، کلتا کا معنی دونوں مؤنث ہیں۔ ان کا استعمال جو ہے خاص ہے، یعنی یہ تثنیہ کے ساتھ میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ جیسے کہہ دیا جاتا ہے جاء رجلانی کلاہما، دونوں مرد آئے، ایسے بول دیا جاتا ہے، یا جاءت المرأتانی کلتاہما، دونوں عورتیں آئیں، ایسا ترجمہ ان کا کر دیا جاتا ہے، یعنی تثنیہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ باقی اسنانی، تو اسنانی کا معنی آتا ہے دو مرد، اور اسنتانی دو مؤنث ہیں۔ تو یہ تثنیہ چاہے کوئی سی بھی اسم کی تثنیہ ہو، اور کلا اور کلتا، ٹھیک ہے؟ یہ دو اسم ہو گئے الگ الگ، اور اسنانی اور اسنتانی، یہ آپ کے 5 اسما ہو گئے، ایک تثنیہ اور کلا اور کلتا 3، اور اسنانی اور اسنتانی، یہ 5 اسما ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ان 5 اسما کا اعراب کیا ہوگا؟ تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 5 اسما کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں ان کا اعراب آئے گا الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں آئے گا یائے ماقبل مفتوح کے ساتھ، یعنی یا ساکن ہوگی اور اس کا ماقبل مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے رجولانی ہے، رجولانی، تو حالت رفعی میں آپ کہیں گے جاء رجولانی، اور اس کو کہیں گے کلاہما۔ یہ کلا اور کلتا جو ہے نا، ان دونوں کی اضافت ضمیر کی طرف کریں گے، ہما جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر کی طرف ان کی اضافت ہمیشہ کی جاتی ہے، یہ بغیر اضافت کے کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے جاء رجولانی کلاہما، ٹھیک ہے؟ یا آپ کہیں گے جاءت المرأتانی کلتاہما، تو دیکھیں حالت رفعی میں الف کے ساتھ آ گیا، اور اس کے لیے آپ بول دیں گے جاء اثنانی، 2 مرد آئے، اور جاءت الاثنتانی، 2 عورتیں آئیں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ حالت نصبی میں، تو حالت نصبی میں کہیں گے آپ رأیت الرجلین کلیہما، یا رأیت المرأتین کلتیہما، ٹھیک ہے؟
یا رأیتو اثنینی یا رأیتو اثنتینی، اور حالت جری میں بھی بالکل یہی کہیں گے، مررتو برجلینی وکلیہما یا مررتو بالمرأتینی کلتیہما، اور مررتو بی اثنینی یا بی اثنتینی، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. یعنی حالت رفع میں ان کا اعراب ہوگا الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں ان کا اعراب ہوگا یا ساکن اور اس کا ماقبل مفتوح، یعنی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھیں، جیسے جاء رجلانی رأیت رجلینی نظرت الی رجلینی. جی یہ استاد بات صاحب جیسے میں لکھا ہے چار، جی کتاب میں آ جائیں. اس میں معرب کی اعراب کے اعتبار سے چھٹی قسم اس میں منقوص، اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. بریکٹ میں دیکھیے خاص بات بتا رہے ہیں، اس میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتحہ لفظی ہوتا ہے. جیسے جاء القاضی رأیت القاضیہ اور مررت بالقاضی. نمبر 7 اور نمبر 8 اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء علاوہ جمع مذکر سالم، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کی طرف جو ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم ہے وہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، تو ان کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اس میں مقصور کی مثال جاء الفتى رأیت الفتى نظرت الی الفتى، اور مضاف الی الیاء کی مثال جیسے جاء غلامی رأیت غلامی نظرت الی غلامی. نمبر 9 اسماء ستہ، جیسے ابن ہے، اخن ہے، حمن ہے، فمن ہے، حنون ہے، ذو ہے، یہ اسماء ستہ ہیں. ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے ہے، اور یہ اعراب بالحرف لفظی ہے، ٹھیک ہے. جیسے جاء ابو زیدن رأیت ابا زیدن نظرت الی ابی زیدن، زید کا باپ آیا، میں نے زید کے باپ کو دیکھا، اور میں زید کے باپ کے پاس سے میں نے زید کے باپ کو دیکھا یا زید کے باپ کی طرف دیکھا. نمبر 10 تثنیہ ہے اور کلا ہے، کلتا ہے، اثنانی ہے اور اثنتانی ہے. اس میں وہ خاص بات یاد رکھیں کہ کلا اور کلتا جو ہیں یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر کے ہی استعمال ہوتے ہیں. حالت رفع میں دیکھیں جاء رجلانی اور رأیت رجلینی اور نظرت الی رجلینی، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.